نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب پیارے بچوں کے لیے 60 سنہری احادیث، حدیث نمبر 20۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یکون المؤمن لعانا، مومن بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا۔ پیارے بچوں، ہمیں اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مومن کو، مسلمانوں کو لعنت کرنے سے بچنا چاہیے، لعنت نہیں کرنی چاہیے۔ لعنت کا کیا معنی ہے؟ لعنت کا معنی ہے محروم کرنا، ذلیل کرنا، اللہ کی رحمت سے دوری۔ پیارے بچوں، کسی پر لعنت کرنا بہت بری بات ہے۔ ہم سب کو اپنی زبان سے لعن طعن کے الفاظ ادا نہیں کرنے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی برے کام کرنے والوں پر لعنت فرمائی ہے، اور ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ جیسے سورہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جھوٹے پہ اللہ کی لعنت، سورہ ہود میں ظالموں پر اللہ کی لعنت، اور سورۃ البقرہ میں کافروں پر اللہ کی لعنت۔ لیکن کسی کو خاص مخاطب کر کے یہ کہنا کہ تم پر لعنت ہو، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ اسکول میں بچے اور کبھی روڈ پر رش ہو تو لوگ ایک دوسرے کو لعنت کیوں کرتے ہیں؟ جب کسی کو غصہ آتا ہے تو وہ بغیر سوچے سمجھے لعنت کرنے لگتے ہیں، اور وہ نہیں سوچتے کہ وہ مسلمان بھائی یا دوست یا اپنے رشتہ داروں کے لیے اللہ کی رحمت سے دوری کی بد دعا کر رہے ہیں۔ جنت میں لوگ اللہ کی رحمت سے جائیں گے، جب کسی پر اللہ کی رحمت نہیں ہوگی تو وہ کیسے جائے گا جنت میں؟ یعنی جب لوگ لعنت کرتے ہیں تو مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے دوری ہو، اللہ کی جنت سے دوری ہو۔ جیسے پہلے بتایا تھا کہ ہمارا ہر عمل اللہ کے ہاں ریکارڈ ہو رہا ہے، کوئی بھی ایسی بات جو اللہ کو پسند نہ ہو وہ ہمارے منہ سے ادا ہی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ کسی پر اللہ کی لعنت نہ بھیجو، نہ اس کی غضب کی لعنت بھیجو، نہ جہنم کی لعنت بھیجو۔ اگر کسی نے لعنت کی ہو اور اس کو یہ بات معلوم نہ ہو جو ہم نے آج سیکھی ہے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں دعا کرنی چاہیے، اور یہ دعا بھی ہمیں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ اے اللہ، میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اسے قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے، آمین۔ آپ مجھے اس کے بارے میں کوئی قصہ سنا سکتی ہیں؟ جی، میں ضرور آپ کو اس کے بارے میں ایک قصہ سناتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ یہودی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا السلام علیکم۔ کیا کہا؟ السلام علیکم، یعنی سلام کو پورے طریقے سے نہیں کہا، اور اس کا مطلب ہوتا ہے تمہیں موت آئے۔ جب یہودیوں نے یہ کہا السلام علیکم یعنی تمہیں موت آئے، تو عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ میں اس کا مفہوم سمجھ گئی، اور میں نے ان کا جواب دیا وعلیکم السلام ولعنہ، یعنی تم پر موت آئے اور لعنت ہو۔ انہوں نے کہا کہ اس پر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو اے عائشہ، اللہ تعالیٰ تمام معاملات میں نرمی اور ملائمت کو پسند کرتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے اس کا جواب دے دیا تھا کہ وعلیکم، اور تمہیں بھی۔ یعنی اس قصے میں ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عائشہ رضی اللہ عنہا نے اس یہودی پر کیا بولا کہ تمہیں بھی موت آئے اور تم پر بھی لعنت ہو، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھایا کہ ہم نے برے الفاظ اپنی زبان سے ادا نہیں کرنے۔ اگر کوئی برا کہے بھی تو ہم نے اپنی زبان کو برا نہیں کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو کیا جواب دیا؟ صرف وعلیکم، اور باقی باتیں نہیں بولی۔ اسی طرح ہمیں بھی اپنے آپ کو بری باتیں بولنے سے بچانا ہے۔ آج کے سبق میں ہم نے سیکھا ہمیں ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جس پر اللہ نے لعنت کی ہے۔ کسی کو تم پر لعنت ہو نہیں کہنا۔ اگر کسی پر کبھی لعنت کی ہو تو اس کے لیے دعا کرنی ہے، اے اللہ
میں نے جس مومن کو بھی برا بھلا کہا ہو تو اس کے لیے اس قیامت کے دن اپنی قربت کا ذریعہ بنا دے. آمین. حدیث نمبر 20. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يكون المؤمن لعانا لا يكون المؤمن لعانا لا يكون المؤمن لعانا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بہت زیادہ لعنت کرنے والا نہیں ہوتا. The believer does not curse. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.